یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، ارے مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے لا جزاک اللہ۔ سب سے ہے ندامت زینب، ہائے منہ دکھائے کسے، سب سے ہے ندامت زینب، ہائے گھر میں آنے کی نہیں بھائی کو مہلت زینب، کھینچ لائی ہے سکینہ کی محبت زینب، ارے بھائی جاتا ہے دکھا دو ہمیں صورت زینب، نہ تو سر کھولو نہ سر پیٹو نہ فریاد کرو، آئے نہ تو سر کھولو نہ سر پیٹو نہ فریاد کرو، ارے بھول جاؤ ہمیں اللہ کو اب یاد کرو، ہائے بھول جاؤ ہمیں اللہ کو اب یاد کرو۔ فاتحہ۔ جب رخصت حسین کا ہنگام آ گیا، جب رخصت حسین کا ہنگام آ گیا، آئے زمین پہ گھوڑے سے سجدے میں سر جھکا، قاتل وہ آستین چڑھاتا ہوا بڑھا، بالی پہ روح سیدہ نے سر پٹک دیا،
खंजर फिरा तो माँ का कलेजा उलट गया। अरे ज़हरा के गोद में सरे शब्बीर कट गया। ज़हरा के गोद में सरे शब्बीर कट गया। वो जानिबे ख़याम बढ़ी फौज अश्किया सर खोले साथ साथ चली बिन्ते मुस्तफा। हाय लुटने लगे ख़याम सरों से छीनी रिदा। खैमे से निकली ज़ैनब मुज़्तर बरहे न पा आगोश में छुपा के खुदा के कलाम को। अरे बाजू पकड़ के ले चले बीमार मांग को। हाय फरमाया रो के देखते हैं आप या नबी। उम्मत ने जो हुजूर की इतरत के कदर के बाबा सिला था क्या मेरी खिदमत का यही। अरे बाबा मरा हुसैन मेरी गोद जड़ गई। बाबा कसूर क्या था मेरे नूरे ऐन का। अरे बाबा छुरी से काटा गया सर हुसैन का। हाय बाबा छुरी से काटा गया सर हुसैन का। बाबा उजड़ रहा था मेरा घर मैं पास। अरे रोता था मुझ पे मेरा मुकद्दर मैं पास। जब बाप से छूटा अली अकबर मैं पास। अरे हंसता था तीर खा के जब असगर मैं पास थे। अरे देखा हुजूर मुझ पे जो आलम गुजर गया। अरे बाबा मैं चुप रहे मेरा अब्बास मर गया। हाय बाबा मैं चुप रही मेरा अब्बास मर गया। बाबा अदू मरीज का बिस्तर भी ले गए। अरे खैमे से गाहवारे असगर भी ले गए। हाय जालिम यतीम बच्चों के गौहर भी ले गए। अरे ज़ैनब के सर से छीन के चादर भी ले गए। अरे जाए कहाँ के आग लगे है ख़याम में। अरे सरनांगे मेरे बच्चे है बलवाए आम में। सरनंगे मेरी बच्ची है
بلوائے عام میں جب رخصت حسین کا ہنگام آ گیا سبحان اللہ. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات محمد. التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سجاد حسین ابن افتخار حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. معزز سامعین و عزاداران امام حسین علیہ السلام، ماہ شعبان معظم بہت ہی مبارک، بہت ہی پربرکت اور عظمتوں کا حامل مہینہ ہے، اور یہ مہینہ پورا کا پورا مہینہ یہ عید مانا جاتا ہے. مختلف عیدیں ہیں اس مہینے میں، بلکہ یہ کہا جائے کہ پہلی سے لے کر آخر شعبان تک عید ہی عید ہے تو غلط نہیں ہوگا. اور عید میں ہم اور آپ خوش ہوتے ہیں،
خوشی منانے کا ہمیں حق بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے، لیکن اس تذکر کے ساتھ کہ یہ مہینہ جو عیدوں سے بھرا ہوا ہے اور اس قدر عیدوں سے پر ہے کہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں کوئی غم نہیں دیا ہے، کسی طرح کا کوئی غم اس مہینے میں نہیں ہے، ہر روز خوشی کا ہے، ہر روز عید ہے، لیکن عید کے ساتھ ساتھ جہاں خوشی کا تصور ہوتا ہے وہیں ہمارے ذہنوں میں ایک تصور اور بھی ہونا چاہیے کہ عید صرف خوشی کا نام نہیں ہے، عید بارگاہ الہی سے قریب ہونے کا نام ہے۔ اس لیے کہ عید کہتے ہی ہیں عود، عید عود سے ہے، عود یعنی اللہ کی طرف پلٹنا۔ لہذا یہ مہینہ جس میں ہم خوشی منا رہے ہیں، خوشیوں کے ساتھ ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے مالک سے، اپنے معبود سے، اپنے رب سے قریب تر ہوتے جائیں، اور اس قدر قریب ہو جائیں کہ جب ماہ مبارک رمضان کا پہلا چاند نظر آئے، پہلی تاریخ آئے، تو ہم باقاعدہ پروردگار کے مہمان بن سکیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لیکن ایک مشکل یہاں پر یہ ہے کہ گھڑی کہیں پہ سامنے نظر نہیں آ رہی ہے، اگر دونوں صورتیں ممکن ہیں، ہو سکتا ہے ہم جلدی اتر جائیں، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے، ابھی آپ کے اختیار میں نے گھڑی تو ہم نے بھی دیکھ لیا ہے، بس دعا کیجئے بیچ میں بھول نہ جائے دیکھنا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ویسے یہ احساس ہے کہ دوسری بھی مجلسیں ہیں، آپ حضرات اگر دوسری مجلسوں سے بھی فیض حاصل کر سکیں اور بہتر ہوگا، لہذا کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو کم وقت میں جو ہے وہ فرصت دے دی جائے، جلدی سے مہلت دے دی جائے آپ کو۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، یہ آیہ کریمہ سورہ توبہ کی 119 نمبر کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ صاحبان ایمان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، تقوائے الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آیت کا لفظ فقرہ آیت کا قابل غور ہے، لیکن اس سے قبل کہ میں آیہ کریمہ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، اور یہ بھی تذکر دیتا چلوں کہ یہ آیہ کریمہ ہماری اور آپ کی سنی ہوئی آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے، نہ جانے کتنی مجلسیں تو آپ نے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں سنا ہی ہوگا، لیکن پوری آیہ کریمہ سے مجھے بحث نہیں ہے، پوری آیہ کریمہ کی نہ تفسیر کا موقع ہے نہ وضاحت کا موقع ہے، صرف یہ جو آخری فقرہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اسی ایک فقرے سے بحث ہوگی، لیکن انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ اس آیہ کریمہ کا جو فقرہ جس اعتبار سے قابل بحث ہے، وہ لحاظ اور وہ اعتبار بہت کم توجہ کا حامل بنتا ہے۔ بلکہ یہ شعبان سے میں نے گفتگو کا سلسلہ اس لیے بھی شروع کیا ہے کہ ایک نقطہ ہے کہ جس کی طرف ذہنوں کو متوجہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے فرائض میں سے، ہمارے وظائف میں سے، فروع دین میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ اب یہ مکتب میں ہم لوگ یاد کر لیتے ہیں، اور مکتب میں جب ایکسپیکٹر آتا ہے تنظیم المکاتب کا امتحان لینے، اس دن ٹیسٹ دینے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ فریضہ کہاں پر ہے اور اس فریضے کی کتنی اہمیت ہے، اور سماج میں سماج کی بنیاد اس فریضے سے کتنی وابستہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ہی اہم فریضہ ہے کہ جسے چونکہ آخر میں قرار دیا گیا ہے تنزیل المکاتب کی دینیات میں، تو ہم اور آپ اسے آخر ہی میں سمجھتے ہیں، اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ اب تو چلن یہ بن چکا ہے کہ ہم سے کیا مطلب ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اس سے
معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے افراد ہلاک ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ کہہ کے بیٹھ جاتے تھے ہم سے کیا مطلب ہے، کیا ہو رہا ہے، ہم بس اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ حد یہ ہے کہ اب تو آہستہ آہستہ ہماری مجلسیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے خالی ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ذاکر کو، خطیب کو ڈر یہ ہے کہ کہیں اگر ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے گوشوں کی طرف اشارہ کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ آخری مجلس ہو جو ہم سے پڑھوائی جا رہی ہو۔ اور اگر یہ احساس ہو جائے ذاکر اور خطیب کو کہ ہم امر بالمعروف سے گریز کریں، نہی عن المنکر سے پرہیز کریں تاکہ پبلک خوش رہے، عوام خوش رہے، اور صرف لوگ فرش عزا سے یہ کہہ کے اٹھتے جائیں بڑا مزہ آ گیا، بڑا لطف آ گیا، اور دوبارہ بھی ہمیں اس فرش پہ دعوت دی جائے، دوبارہ بھی ہمیں اس منبر پہ دعوت دی جائے، تو پھر یہ یاد رکھیے گا امام حسین علیہ السلام کا قیام بھی اسی فریضے کو عام کرنے کے لیے ہوا تھا۔ فرش عزا پر آئیں، منبر پر آئیں، اور ہم ڈرتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ناراض ہو جائیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت یہ رہی ہے۔ مولا کائنات کے خطبات اٹھا کے دیکھ لیں، سید سجاد علیہ السلام کے خطبہ شام کو اٹھا کر دیکھ لیں، سید سجاد، جتنے بھی معصومین جن کا خطبہ عام رہا ہے، ان کے خطبوں میں، ان کی تقریروں میں، ان کے بیانات میں ہمیشہ سامنے جو مجمع ہوتا تھا، جو سماج ہوتا تھا، سماج کے نقائص اور عیوب پر باقاعدہ روشنی ڈالتے تھے، اور روشنی نہیں ڈالتے تھے بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کی تنبیہ بھی کرتے تھے تو غلط نہیں ہے۔ مولا کائنات کیا کہتے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں کہاں پر؟ کوفے میں، کوفے والوں کے درمیان۔ مولا کائنات چاہتے تو لائی چپڑی والی باتیں کر کے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے منبر سے اتر آتے، خطبہ ختم کر دیتے، لیکن مولا کائنات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے یا اشباح الرجال ولا رجال، اے مردوں کی صورت رکھنے والے، تمہارے اندر مردانگی تو پائی نہیں جاتی ہے، تمہارے اندر شجاعت پائی نہیں جاتی ہے۔ سید سجاد جب شام میں خطبہ دیتے ہیں، سید سجاد جب کوفے میں خطبہ دیتے ہیں، دیکھیں کس طریقے سے سید سجاد مخاطب، تم لوگوں نے کوفے میں کہتے تم لوگوں نے خط لکھا اور خط لکھ کے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذمہ داری، یہ ہدایت ہے، فریضہ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، جو ان اماموں کو ان اماموں سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو سماج میں جو عیب پایا جا رہا ہے، سماج میں جو برائی پائی جا رہی ہے، سماج میں جو نقص ہے، ان نقائص کو بیان کرو، ان عیوب کو بیان کرو، ان کمیوں کو بیان کرو، متوجہ ہوں گے لوگ۔ اور نہ بیان کیا گیا تو برائیاں عام ہوتی جاتی ہیں، برائیاں پھیلتی جاتی ہیں۔ اس سے ڈرنا کیا ہے، اس سے خوف کیا ہے کہ ہم کو دوبارہ مجلس نہیں پڑھوایا جائے گا، ہماری مجلس پسند نہیں کی جائے گی، اس سے خوف کیا ہے عزیزو؟ خوب اگر آپ یہی دیکھیں، معاویہ کے ہاں بھیڑ کیوں ہوتی تھی؟ معاویہ کے ہاں بھیڑ اس لیے ہوتی تھی کہ وہ کہتا تھا تم سے، تم کیا کرتے ہو ہم سے مطلب نہیں ہے، تم ایماندار ہو نہیں ہو، نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، بے ایمان ہو نہیں ہو، دین کے احکام پہ عمل کرتے ہو نہیں کرتے ہو، ہم تمہیں دین کے احکام کا پابند بنانے نہیں آئے ہیں، ہم بس یہ چاہتے ہیں ہماری کرسی محفوظ رہے۔ تو بھیڑ تو وہی ہوتی ہے جہاں میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، جہاں لائی چپڑی والی باتیں ہوتی ہیں، اور وہاں بھیڑ نہیں ہوتی ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تم نافرمان ہو، تم غدار ہو، تم بے وفا ہو، تم خط لکھ کے بلاتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، تم جنگوں کے لیے بلایا جاتا ہے تو بہانہ کرتے ہو۔ تو یہ معیار ہم نے بنا رکھا ہے کہ جب پبلک خوش ہو جائے تو یعنی ہماری مجلس کامیاب ہو گئی، اور پبلک تعریف نہ کرے تو پھر ہماری مجلس ناکام ہوئی۔ لیکن عزیزان گرامی بس یاد رکھیے گا، مجلس وہی کامیاب ہے جس میں سماج کی برائیوں کو بیان کیا جائے، ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اہل بیت نے کبھی نہیں چاہا کہ ہماری واہ واہی کی جائے،
اہل بیت کا یہ شیوا ہی نہیں رہا ہے اپنی ذات کی طرف کبھی دعوت دیتے. خوب ایک مثال پیش کر رہا ہوں، خدا کرے کہ آہستہ آہستہ ختم ہی ہو جائے. برائی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لوگ الگ الگ بہانے لاتے ہیں، الگ الگ راستے اور ہیلے اور حوالے بیان کرتے ہیں کہ نہیں یہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. مثلا کسی کا اگر پہلی شعبان کو انتقال ہو جائے تو بہت سارے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 40واں 14 سے پہلے ہو جائے. کیوں؟ بہت ہوتی ہے. اب اس کے لیے راستے تلاش کیے جاتے ہیں. کبھی جو ہے معقول راستہ ہوتا ہے، کبھی غیر معقول راستہ ہوتا ہے. اکثر میں 40ویں کی مجلسوں میں یہ کہا کرتا ہوں، لفظ 40 جو ہے یہ خود روایات میں، لفظ 40 خود اسلامک ہسٹری میں، اسلامک کلچر میں لفظ 40 بڑی مبارک عدد ہے. اور یہ جو ہم نے ایک رسم بنا رکھا ہے کہ 10ویں دن 40واں، 12ویں دن 40واں، 18ویں دن 40واں اور مثلا 25ویں دن 40واں، یہ رسم ہے، 40واں نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، رسم ہے، 40واں نہیں ہے. چونکہ روایات میں یہ روایت ہے باقاعدہ، مومن جو دنیا سے گیا ہے اس کی روح اپنے اہل و عیال سے بہت وابستہ ہے. جتنی روحیں جا رہی ہیں اس عالم کو چھوڑ کر دوسرے عالم کی طرف کوچ کر رہی ہیں، چونکہ اس کائنات سے وابستہ تھیں، لہٰذا یہ روایت میں یہ تعداد معین کی گئی ہے. باقاعدہ 3رے دن یہ روح پلٹ کر اپنے اہل و عیال کے پاس آتی ہے، 7ویں دن پلٹ کر اپنے اہل و عیال کے پاس آتی ہے، اس کے بعد پھر 40ویں دن پلٹ کر اپنے اہل و عیال کے پاس آتی ہے، پھر 6 مہینے کے بعد اپنے اہل و عیال کے پاس آتی ہے. اب اس کے بعد جو سلسلہ ہوتا ہے وہ اعمال پر منحصر ہوتا ہے، اعمال پر نربھر ہوتا ہے کہ کس کو کتنی آزادی مل رہی ہے اور کب آ سکتا ہے کب نہیں آ سکتا. لیکن کم سے کم اتنا تو ثابت ہے کہ 40ویں کے دن روح پلٹ کر اپنے گھر ضرور آتی ہے. اور اگر کوئی کسی بیچارے کا 40واں 15 دن پر ہو گیا ہے، 14 دن پر ہو گیا ہے، 12 دن پر ہو گیا ہے، تو 40ویں دن وہ جب پلٹ کر آئے گی روح تو دیکھے گی یہ تو بالکل بھولے بیٹھے ہیں ہم کو. 40واں تو ہو چکا ہے، چونکہ ہم نے رسمی 40واں کر لیا ہے. لہٰذا کم سے کم اتنا خیال رکھیں کہ اگر رسمی 40واں کر لیا جائے کسی تاریخ میں، لیکن اس کے پیچھے یہ لاجک اور یہ فلسفہ نہ ہو، یہ توجیہ نہ ہو کہ چونکہ اگر 14 سے پہلے 40واں نہ کیا گیا، یہ فاتحہ نہ دلایا گیا تو اس مردے کی روح الگ ہو جائے گی. یہی ہوتا ہے. دیکھیں اب یہ الگ بات ہے کہ جب یہ بات پبلک میں پیش کی جاتی ہے تو لوگ توجیہ کرتے، مولانا صاحب نظر دی جاتی ہے. نظر کے ہم بھی منکر نہیں ہیں، فاتحہ کا کون مخالف ہے؟ آپ فاتحہ چاہے جب کرا لیں، لیکن یہ دل میں بت کیوں بیٹھا ہوا ہے کہ 14 ہی کو ہوگا؟ یہی جو 14 ہی کو ہوگا یہی بت بتا رہا ہے کہ ہم ایک بدعت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. خوب مردہ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کتنا اختیار ہے روحوں کو ملانے کا اور روحوں کو تنہا چھوڑنے کا؟ عزیزو یہی وہ باتیں ہیں کہ جہاں سے ہمارے عقائد کا ضعف اور کمزوری پہچانا جاتا ہے، جہاں پہ ہم اپنے سے مردے کے حساب و کتاب کا سسٹم شروع کر دیتے ہیں. ایسا کر لیا جائے، ویسا کر لیا جائے، نہیں تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، 14 سے پہلے اگر نہ ہوا تو یہ بیچارے سال بھر اکیلے بھٹکیں گے. یہی سارا اختیار اگر ادھر کا ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تو پھر مشکل ہی کیا تھی؟ اپنے من سے جاتے، اپنے من سے جب چاہتے چلے جاتے. یہ سارا سسٹم اس نے رکھا ہے، یہ سارا نظام اس نے رکھا ہے.
اور یہاں سے میں نے کہا ہمارے عقائد کا ضعف اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ جو شیعہ جو قوم یہ قائل ہے کہ ابھی ہم ادھر گئے بھی نہیں ہیں، لمحہ بلمحہ قدم بقدم ادھر جیسے ہی حالت احتضار آیا ائمہ اطہار ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو اب ہماری روح کے اکیلے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہ خیال کریں ہماری روح اکیلے رہ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ لیکن یاد رکھیے گا، نذر فاتحہ درود سب کچھ کریں، کسی کام میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کسی چیز کو کسی پابندی کے دائرے میں رکھ کر، کسی رواج کے دائرے میں رکھ کر یہ کرنا، خوب انہوں نے کوئی الگ کام نہیں کیا تھا، غیروں نے کتنی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، خوب ہمارے یہاں وہ بدعت نام نہیں رکھا گیا، ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن میں ہم پریشان ہیں، یہی ہوتی بدعت ہی ہے، ہم اس پر ایک قبر چڑھا دیتے ہیں، وہ بدعت نہیں ہے۔ تو پھر کوئی یہ بتا دے کہ یہ عرفہ جس کا کسی عرفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں اتنی پابندی کی جاتی ہے؟ اور وہ خدا کا شکر ہے کہ پہلے والا رواج جو پرانے ہیں وہ جانتے ہیں، میں نے پرانوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا، مردوں کی روحوں کو ملانے کا کیا طریقہ تھا، یہ سارے تو خرافات ختم ہو گئے، ابھی جو بچا ہوا ہے ہمارے درمیان خدا کرے کہ یہ ختم ہو جائے۔ اور یہ کیوں ہمارے درمیان اس طرح کی برائیاں آتی ہیں؟ بس مسئلہ یہی ہے کہ ہم اور آپ، ہم پڑھنے میں، آپ سننے میں۔ پڑھنے والا یہ چاہتا ہے کہ ایسی بات پڑھیں کہ آپ کو اچھی لگے، آپ کو برا نہ لگے، سننے والا یہ چاہتا ہے کہ مولانا جب آئیں تو گردہ ہی اڑا دے۔ یہ ہے ساری خرابی، یہ ہے۔ یہی ہے آیہ کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لوگوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، یا ایھا الناس نہیں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ خود جو صاحب ایمان ہے، جو ایمان لا چکا ہے، اللہ پر ایمان لانے والا کیا اس کے پیغمبر پر ایمان نہیں رکھے گا؟ اللہ پر ایمان رکھنے والا کیا روز قیامت پر ایمان نہیں رکھے گا؟ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا کیا اس کے احکام کا پابند نہیں ہوگا؟ اور اگر کم سے کم پابند نہ ہوگا تو کم سے کم اس احکام کی پابندی کی طرف وہ آگے بڑھ رہا ہوگا۔ سب کچھ ہے، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا حکم جو فوراً دیا جا رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ من الصادقین نہیں کہا گیا ہے، وَكُونُوا مِنَ الصَّادِقِينَ کہ ہماری ذمہ داری یہ ہو کہ ہم صادقین میں سے ہو جائیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہیں پہ ایک مسئلہ ہم اور آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہماری زندگی جس دھرے اور جس روش پر چل رہی ہے تبدیل ہو سکتی۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، قرآن ہمیں اور آپ کو اتقوا اللہ کے بعد بھی کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، چونکہ خدا جانتا ہے کہ ہمارے ایمان کو بھی، ہماری پرہیزگاری کو بھی ہر لمحہ ہر گام خطرہ ہے، ہر لمحہ ہر گام خطرہ ہے۔ ہمارے ایمان کو بھی خطرہ ہے، ہماری پرہیزگاری کو بھی خطرہ ہے، ہمارے تقوی کو بھی خطرہ ہے۔ اس خطرے سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ خطرہ ٹل جائے گا۔ سچوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے، سچوں میں ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ ہم لاکھ سچے ہو جائیں، اس لیے کہ سچا اس انسان کو، سچائی کی دو ہی صورتیں ہیں اور وہ ہم ہو سکتے ہیں، کوشش کریں تو ہو سکتے ہیں۔ سچائی کبھی زبان سے سچائی ہوتی ہے کہ ہم جو بات کہیں وہ بات سچ ہو۔ مثلا ہمیں خبر دیں کہ ہم آ رہے تھے درگاہ کے پاس، خدا نخواستہ درگاہ کے پاس ایک رکشے والے نے ایک اسکوٹی والے کو ٹکر مار دیا تھا، اسکوٹی والے کو بڑی چوٹ آ گئی تھی۔ خود یہ خبر ہم نے دیا، وہ آپ نے جا کر وہاں پتہ کیا، معلوم وہاں واقعی ہے، بات صحیح ہے، یہ کیا ہو گئی؟ سچائی ہو گئی۔ ایک وقت سچائی یہاں پہ کہی جاتی، ایک وقت سچائی
عقیدے اور عمل میں ہم آہنگی کو کہا جاتا ہے. یعنی جو ہمارا عقیدہ ہو، جو ہمارا عمل ہو، عقیدے اور عمل میں یکسانیت پائی جا رہی. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ پروردگار ایک ہے اور نماز میں ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو عمل بھی ہمارا ایسا ہی ہو کہ جس سے دیکھنے والا کہے کہ یہ واقعی پروردگار وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے اور اسی کا محتاج ہے. بس یہ عقیدہ اور عمل کی یکسانیت ہے. ایک سچائی یہ ہو گئی. تو ہم سچے تو ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن نے بڑی ظرافت کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ کونوا من الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ورنہ آج ہر آدمی کہتا ہمارا عمل بھی سچا ہے، ہمارا عمل بھی عقیدے کے مطابق ہے اور ہم ہمیشہ سچ بھی بولتے ہیں. قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین. دیکھو سچ بولنا کافی نہیں ہے، عقیدے اور عمل میں یکسانیت کافی نہیں ہے، بلکہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ ہونا پڑے گا کہ جو سچے ہیں. اب صادقین کون ہیں؟ صادقین کون ہیں؟ یہ مجھے تفسیر کے اعتبار سے بہت بحث نہیں کرنا، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، جو نہیں سنتے ہیں وہ بتانا ہے. صادقین کون ہیں؟ اگر سیدھے سیدھے کہہ دیا جائے محمد اور آل محمد یہ صادقین ہیں، سیدھے سیدھے یہ یہاں کہہ دیا گیا. لیکن اب قرآنی معیار سے سچے کون ہیں، صادق انہیں کہا کہ قرآن نے کن کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے. خود صادقین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پروردگار سے جو عہد کیا ہے اس عہد میں وہ سچے ہیں. اب ہم سب نے عہد کیا ہے، ایک عہد سب سے ہے، سارے انسانوں سے ہے، عام ہے یہ عہد، کوئی مخصوص نہیں اس میں. پروردگار عالم نے یہ آواز دی عالم الست میں، عالم ذر میں، الست بربکم. جواب کیا ملا؟ بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے. سب نے اقرار بندگی کیا، لیکن پروردگار نے اسی منزل پر یہ ظاہر کر دیا کہ دیکھو دعویٰ کرنا اور ہوتا ہے، منزل ثبوت میں ثابت قدم رہنا اور ہوتا ہے. سب نے اقرار کیا تھا، عالم ذر میں کسی کو انکار کا موقع ہی نہیں. تو سب نے کہا، جیسے پروردگار نے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا ہاں ہاں پروردگار تو ہی رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے. پروردگار نے کہا یہ ہم جانتے ہیں تمہاری خصلت کیا ہے، تم انسانوں کی خصلت یہ ہے کہ دعوے میں تو بڑی لمبی لمبی چھوڑتے ہو، ڈینگے تو تم بڑی بڑی لمبی لمبی مارتے ہو، لیکن ثابت کرو. لہذا پروردگار عالم نے ایک آگ روشن کی اور حکم دیا آگ میں داخل ہو جاؤ. ایک گروہ جسے قرآن نے اصحاب یمین کہا ہے، اصحاب یمین آگ میں داخل ہو گئے. اصحاب شمال یہ کھڑے رہ گئے کنارے، اور جیسے ہی اصحاب یمین آگ میں داخل ہوئے اب وہ آگ گلزار ہو گئی، آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی. اصحاب شمال نے دیکھا کہ اصحاب یمین کے جاتے ہی آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو یہ سمجھے کہ ہم کو تو دھوکہ ہو گیا. وہ فوراً مناجات پروردگار گڑگڑانے لگے پروردگار کی بارگاہ میں، خدایا ایک چانس اور دے دے، یہ ہماری عادت ہے، ایک چانس اور دے دے. خدا نے دوسرا چانس دیا. پھر جیسے ہی ان کے آگ میں جانے کی باری آئی، اصحاب یمین داخل ہو گئے، یہ کھڑے ہی رہ گئے کنارے. پھر اصحاب یمین کے داخل ہوتے ہی آگ ٹھنڈی ہو گئی. پھر کہنے اس بار بھی دھوکہ ہو گیا، یہ پھر ہم نہیں جا سکے. تو پھر تیسرا موقع، تیسری چانس دیا پروردگار عالم نے ان اصحاب شمال کو، اور تیسرے چانس میں بھی یہ طے ہو گیا کہ صرف اصحاب یمین منزل ثبوت پہ کھڑے اترتے ہیں. اصحاب یمین بھی صرف جہاں پر امتحان دینے کی باری آتی ہے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں. اصحاب شمال کے پاس صرف دعوی دعویٰ ہوتا ہے. جیسے ہی یہ تیسرا امتحان مکمل ہوا، اس کائنات میں دو حصے ہو گئے، دو صفیں قائم ہو گئی. ایک صف وہ تھی جو صرف دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جہاں ثبوت دینا ہوتا ہے ثبوت میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو دعویٰ بھی کرتے ہیں اور منزل ثبوت میں ثابت قدم رہ کر اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. قرآن نے کہا دیکھو ایک معیار بتا
بتا دے رہے ہیں کون امتحان میں ناکام ہوگا، کون امتحان میں پاس ہو جائے گا۔ امتحان میں پاس ہونے کا ایک راستہ ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، امتحانات میں پاس ہوتے جاؤ گے۔ اگر سچوں کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے، چاہے دنیا کا امتحان ہو چاہے آخرت کا امتحان ہو، ہر امتحان میں ناکام ہوتے جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ کونوا مع الصادقین، اچھا یہ بھی ظرافت ہے قرآن کی۔ کونوا مع الصادقین کہا ہے، صاحب الصادقین نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا ہے کہ سچوں کے پاس میں کھڑے ہو جاؤ، سچوں کے پاس بیٹھ جاؤ، سچوں کی دوستی کر لو۔ کونوا مع الصادقین، اس لیے کہ عربی زبان میں معیت اور مصاحبت میں فرق ہے۔ معیت الگ چیز ہے، مصاحبت الگ چیز ہے۔ اللہ کے نزدیک معیت قابل تحسین ہے، مصاحبت قابل تحسین نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ ہم صحابیت کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، ہم معیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحابیت اور مصاحبت اور معیت کا اگر فرق جاننا ہو تو آپ یہاں سے قرآن مجید نے جو داستان بھی نقل کی ہے پیغمبر کی زندگی کی، وہاں پر باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں پیغمبر کے جسم کو مدینے سے مکے سے جانے کا حکم ہوا، یعنی ہجرت کا حکم ہوا پیغمبر کو۔ پیغمبر کا جسم جا رہا ہے مکے سے، پیغمبر یہاں مکے سے جا رہے ہیں۔ پیغمبر کے بستر پر کون سو رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ علی پیغمبر کے بستر پر ہیں، پیغمبر کے ساتھ ہیں، پیغمبر کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ اب یہاں پہ پتہ نہیں، واقعہ تو نیا نہیں، واقعہ تو بہت پرانا ہے نا؟ ہاں، جسم کے ساتھ نہیں ہے، مصاحبت نہیں علی ابن ابی طالب کی، پیغمبر کی مصاحبت میں نہیں ہے، پیغمبر کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں۔ علی کا جسم پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے، لیکن علی پیغمبر کی معیت میں ہے۔ اور ایک کوئی اور بھی ہے جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہے، جو پیغمبر کے ساتھ چل رہا ہے، پیغمبر کے ساتھ غار میں ہے، پیغمبر کی مصاحبت میں ہے، پیغمبر کے بغل میں ہے، لیکن پیغمبر کے بغل میں ہونے کے ساتھ ساتھ معیت نہیں ہے، معیت نہیں ہے، مصاحبت ہے۔ اس لیے کہ اگر معیت ہوتی تو ان کو ڈر نہ لگتا۔ جو بستر پر سو رہا ہے، 40 قبیلوں کی تلواریں اس کے سر پر لٹک رہی ہیں، وہ سکون سے سو رہا ہے، نہ کوئی الجھن ہے، نہ کوئی گھبراہٹ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ لیکن وہ جو پیغمبر کے ساتھ ہے، جو پیغمبر کے ہمراہ ہے، پیغمبر اس کے ساتھ ہے، اس کے باوجود اس کا خوف بتا رہا ہے کہ اس کا جسم تو پیغمبر کے ساتھ ہے، لیکن یہ پیغمبر کی معیت میں نہیں ہے، یہ روح کے ساتھ، مزاج کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے۔ عزیزو، ہمیں اور آپ کو بھی یہی دعوت دی جا رہی ہے۔ دیکھو، مصاحبت نہ تلاش کرنا، مصاحبت تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، اہل بیت کی معیت، سچوں کی معیت میں رہنے کی کوشش کرنا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی معیت میں ہو جاؤ۔ معیت مطالبہ کی جا رہی ہے، معیت مطلوب ہے، ساتھ ہونا مطلوب نہیں ہے۔ اس لیے کہ دعویٰ کرتے وقت نہ جانے کتنے نکلے تھے۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے تھے، خود تاریخ جو لوگ جانتے ہیں ان کی نظر ہوگی، مدینے سے چلے تھے، 3000 لوگ تو مدینے سے باہر نکلتے ہی ساتھ ہو گئے تھے۔
راستے میں امام حسین علیہ السلام نے بس اتنا ہی کہا تھا، من کانا منکم یصبر علی حد السیف وطعن الاسنہ فلیقم معنا وإلا فلینصرف۔ امام حسین ایسے امام ہیں، اور اماموں کی خصوصیت رہی ہے ہم ذاکروں کی طرح سماج اور مجمع کی واہواہی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، لائی چپڑی باتیں کر کے پبلک کو خوش کرنا نہیں جانتے ہیں، سیدھے سیدھے جو مرحلہ ہے بتا دے رہے ہیں۔ من کان منکم یصبر علی حد السیف، تم میں سے جو تلواروں اور نیزوں کے زخم کھانے کا حوصلہ رکھتا ہو، جس کے اندر اتنی طاقت ہو، جس کے اندر اتنا جذبہ ہو کہ تلواروں کا زخم بھی برداشت کر سکے، نیزوں کی تکلیف برداشت کر سکے، فلیقم معنا، ہمارے ساتھ آئے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اگر برداشت نہیں کر سکتا تو بس بھیڑ لگائے رہو، بھیڑ لگانا نہیں کام ہے۔ امام نے کہا وَإِلَّا فَلْيَنْصَرِفْ عَنَّا، چلے جاؤ واپس، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ وہی آ سکتا ہے جو ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے۔ من کان باذلا فینا مہجتہ، ہمارے ساتھ آؤ گے تو ہمارے ساتھ آنے میں تمہیں اپنا خون جگر بہانا پڑے گا۔ معطنا الی لقاء اللہ نفسہ، اللہ سے ملاقات کے لیے خود کو تیار کر چکا ہے، وہ ہمارے ساتھ آئے گا۔ فلیرحل معنا، ایسے لوگ ہمارے ساتھ آئیں، ورنہ جو لوگ صرف دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ کرنے والے ہمارے ساتھ نہ آئیں۔ دعویٰ کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو خون حسین بہانے کا باعث ہوتے ہیں۔ صرف ادعا کرنے والے لوگ، صرف بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ امام کے خون بہانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کیوں قتل کر دیے گئے؟ کیوں امام قتل کیے گئے؟ کیوں امام؟ اس لیے کہ امام نے خود فقد خذلنی، مجھے چھوڑ دیا گیا تنہا۔ خب ایسا تو نہیں ہے، یہ قانون صرف اور صرف اس زمانے کے لیے تھا، ہم کسی دوسرے گولے سے آئے ہیں، کسی دوسری دنیا سے آئے، وہ قانون ہمارے زمانے میں نہیں چلے گا۔ یہ جو اصل میت ہے، جو قانون میت ہے، قانون میت ہر زمانے میں رہے گا۔ شعبان ہے، یہ گفتگو ضروری ہے کرنا۔ قانون میت ہر زمانے میں ہے، یہ نہیں کہ جب ائمہ کا زمانہ تھا اور سن 50 ہجری 40 ہجری 11 ہجری اور 10 ہجری یہ تھا تبھی کے لیے قانون تھا، نہیں، قانون میت یعنی ائمہ طاہرین کی میت، مصاحبت نہیں، ائمہ کی میت، صادقین کی میت ہر زمانے کے لیے تھی، چاہے وہ نبی کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہو، نبی کی بعثت کے بعد کا زمانہ ہو، علی کا زمانہ ہو، حسن کا زمانہ ہو، حسین کا زمانہ ہو، دوسرے ائمہ کا زمانہ ہو، اور ہمارے اور آپ کے آخری امام کا زمانہ ہو۔ یہ میت وہاں کے لیے نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے لیے یہ میت کا قانون تھا، میت ضروری تھی، صادقین کے ساتھ ہونا ضروری تھا، صادقین کی ہمراہی ضروری تھی، لیکن اب ہم امام زمانہ کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ میت کا قانون اس زمانے بھی ہے، ظہور کے بعد بھی یہ قانون رہے گا، امام کی حکومت آ جائے گی تو بھی یہ قانون رہے گا، اور جب رجعت ہوگی تو بھی یہ قانون رہے گا۔ خوب، اگر یہ قانون میت ہر زمانے میں تھا اور ہر زمانے میں یہی ہوا کہ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، لوگ دعوے کی منزل میں تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، کوفے سے خط لکھے جاتے تھے، 18,000 خط، ایک دو خط نہیں لکھے گئے، 18,000 خطوط، دعویٰ ہے نا، مولا آ جائیے، ہمارے کھیت تیار ہو گئے ہیں، باغات تیار ہو گئے ہیں، سب کچھ تیار ہے، اور بس اب آپ آ ہی جائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک جناب مسلم کو بھیج کے حق اور باطل دونوں کو بالکل پہچانوا دیا۔ ہوا کیا، جو دعویٰ کر رہے تھے کوفے میں، جو دعوے دار تھے کہ مولا بس آ جائیے، ہم آپ کے محتاج ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، بس ایمان نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پول کھل گئی، چونکہ یہاں پہ مصاحبت تو تھی،
لیکن میت نہیں تھی. اور جب مصاحبت ہو تو مصاحبت کا حال ہی یہی ہوا کرتا ہے, وقت پڑنے پر میدان چھوڑ کے بھاگ جایا کرتا ہے. لیکن جہاں میت ہوتی ہے, میت کی یہ پکار ہوتی ہے کہ دیکھو میں ایمان کے بعد کفر نہیں اختیار کر سکتا, میں پیغمبر کی میت میں ہوں. صحابت بھاگا کرتی ہے, میت نہیں بھاگا کرتی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. میت اختیار کرو, لیکن میت یہ مطلوب ہے. ورنہ دعویٰ اگر ہے تو دعویٰ, بس یہ لوگ پیچھے ہنس رہے ہیں تو ہم نے سوچا ایک لطیفہ بھی یہاں پہ, لطیفہ کیا ہے, واقعہ ہے جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا. کیونکہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ یہی ہے لمبی لمبی چھوڑنے والے, اور خاص کر کے ہم الہ آبادیوں کی تو عادت ہی ہے, مشہور ہے الہ آبادی لمبی لمبی چھوڑنے میں. جی چونکہ میں بھی الہ آباد کا رہنے والا ہوں, اس لیے بچپن سے یہ سارے جو ہے مطالعہ میں نے سماج کا کیا ہے. دعویٰ ایسے ہوتا ہے, جناب سلیمان جا رہے تھے, ایک گنجشک, یہ واقعہ بہار الانوار میں بھی موجود ہے, یہ جو چڑیا انار کے پیڑ پہ پھدک رہی ہے, اس میں سے ایک گنجشک جو ہے وہ ایک مادہ گنجشک کے پاس بیٹھ کر بس بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. اچھا ہوتا ہے آدمی جب کہیں رشتہ مانگنے جاتا ہے, دیکھنے جاتا ہے, تو ہوتا ہے یہی, بڑی لمبی لمبی چھوڑی جاتی ہے. لڑکا انجینئر ہے اور فلاں کمپنی کا مینیجر ہے اور ایسا ہے ویسا, تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مینیجری جو ہے وہ شادی سے پہلے تک کی تھی, بس یہ انجینئرنگ شادی سے پہلے تک کی تھی, بعد میں کچھ نہیں, وہ اپنا یہ ہیں ہم وہ ہیں. یہاں تک کہ وہ جو گنجشک تھا نر, وہ کہتا ہے مادہ سے کہ مجھے سمجھتی کیا ہو, تم نے ہم کو کم سمجھ رکھا ہے, میں چاہوں تو اپنے چونچ سے سلیمان کی حکومت پلٹ دوں. جناب سلیمان سن رہے تھے چپکے سے. سلیمان چونکہ نبی ہیں, ساری زبان جانتے ہیں, پرندوں کی زبان جانتے ہیں. جناب سلیمان کو ہنسی آئی, اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اس کو حاضر کیا جائے, دونوں کو حاضر کیا جائے. تو آیا, کہا کہ کیا کہہ رہے تھے تم؟ کہیں نبی اللہ آپ نے سنا کیا؟ کہا ہم نے سنا بھی ہے, سمجھا بھی ہے, کیا کہہ رہے تھے تم, اب تم اپنی زبان سے بتا دو. کہا نبی عاشقوں کی بات پر توجہ نہ دیا کریے. جو عاشق ہوتے ہیں یہ اسی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. ہاں البتہ وہ سچے عاشق جو ہوتے ہیں وہ لمبی نہیں چھوڑتے ہیں. یہ جو دنیاوی عشق ہوتا ہے, کہا کہ کہاں نبی خدا آپ جو ہیں ہماری باتوں میں آ گئے, اب وہاں پہ معاملہ ہے, رشتہ مانگ رہے ہیں, تو اب اتنی لمبی لمبی تو چھوڑنا ہی پڑے گی, آپ کہاں اتنی توجہ دے رہے ہیں؟ نبی خاموش ہو گئے, مادہ کی طرف متوجہ ہوئے. مادہ سے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم سے اپنی ساری تعریف بتا رہا ہے, اتنا منت سماجت کر رہا ہے, تو تمہیں تو مان لینا چاہیے. تو مادہ کہتی ہے یا نبی اللہ انہو لیس بصادق, یہ جھوٹا ہے, سچا تھوڑی ہے. نبی خدا نے کہا کیوں؟ کہا نبی خدا آپ نے نہیں دیکھا, ہم نے دیکھا, یہ دوسری مادہ گنجش کے پاس جاتا ہے, وہاں بھی یہی کہتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہاں تک تو ہمارے ہنسی کا معاملہ تھا, لیکن جناب سلیمان کو مادہ کا جواب دل پہ لگ گیا. اس کے بعد تاریخ میں لکھا ہے, واقعہ میں ہے کہ جناب سلیمان 40 دن تک روتے رہے, 40 دن تک بارگاہ الہی میں مناجات کرتے رہے, صرف یہ سوچ سوچ کر خدایا کہیں ہمارا بھی یہ صرف دعویٰ ہی نہ ہو, خدایا کہیں ہمارا بھی یہ دعویٰ ہی نہ ہو. اب یہاں پر میں نے میت اور مصاحبت کے درمیان یہ واقعہ اس لیے پیش کر دیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی ہر آن یہ ڈرنا چاہیے, یہ خوف ہونا چاہیے, یہ خطرہ نہ ہو, یہ خطرہ رہنا چاہیے کہ اے میرے مولا, اے میرے آقا, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ صرف ہمارا دعویٰ ہو, اور جب آپ آ جائیں مسجدوں میں نماز کے بعد, مجلسوں میں دعا کے درمیان ہم یہ کہتے ہیں عجل علی ظہورک, پروردگار بھیج دے. خدایا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جب وہ آ جائیں تو انہیں تنہا چھوڑ دیں. اور ہے اس بات کا خطرہ.
ایسا نہیں ہے کہ وہ جنہوں نے حسین کو تنہا چھوڑ دیا، جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، جنہوں نے علی ابن ابی طالب کو اکیلا چھوڑ دیا، جنہوں نے حسن ابن علی کو تنہا چھوڑ دیا، وہ کسی اور سرزمین سے نہیں آئے تھے، کسی اور دنیا کے باشندے نہیں تھے، اسی دنیا کے باشندے تھے۔ جب اسی دنیا کے باشندے تھے تو یہ خطرہ ہمیں اور آپ کو محسوس ہونا چاہیے، اور جب یہ خطرہ محسوس ہو جائے تو یہ پروردگار کے اسی قانون پر توجہ دو کہ ہمیں جب سفر کرنا ہے کمال کا، آگے بڑھنا ہے اس دنیا میں، آگے بڑھنے کے لیے کبھی نہ خود کو سالار بنائے نہ غیروں کو سالار بنائے، یہ سربراہی نہ خود کو دیں کہ نہیں ہم بہت اچھا راستہ جانتے ہیں، نہ غیروں کو کہ جن کو پروردگار عالم نے کوئی اتھارٹی کوئی حق نہیں دیا ہے ان کو بھی نہیں بنائے۔ پروردگار سیدھے کہہ رہا کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین کا ایک پیغام اور بھی ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی میت میں ہو جاؤ، ساتھ ہی ساتھ صرف سچوں کے ساتھ رہو، دوسروں کا دامن مت پکڑنا، پورے وجود کے ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پوری طاقت کے ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنی تمام قوتوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونا کوئی کھیل نہیں ہے۔ کونوا مع الصادقین، ہم نعرے لگوا کے یہ کونوا مع الصادقین کہتے رہے، یہ الگ بات ہے، لیکن کونوا مع الصادقین کو سمجھو تو قرآن کا مطالبہ ہے، کونوا مع الصادقین، تقویٰ کی دعوت دے چکا ہے، ایمان کی منزل میں ہے انسان، اس کے بعد کہہ رہے خدا کہہ رہا کونوا مع الصادقین، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت اہم مرحلہ ہے، تمہیں سچوں کی میت میں رہنا ہے، جو صرف سچوں کی میت میں رہنا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں نجات دلا سکے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اپنی کچھ طاقتوں کے ساتھ کچھ قوتوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، باقی جہاں من چاہے وہاں چلے جاؤ، نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان کی جو اپنی کل طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، مکمل وجود کے ساتھ صادقین کی میت میں ہوگا، صرف وہی کامیاب ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان بٹوارا کر لے اپنی زندگی کا، جو ہماری زندگی میں ہے، بٹوارا کر لے، آپ یہ مت سمجھے کہ میں صرف جو ہے وہ سماج کے ایک حصے پر انگلی اٹھاتا ہوں، میں وہ انسان ہوں کہ سماج میں اگر عوام کی جانب سے غلط عمل ہو تو ان کو ٹوکتا ہوں، مولوی کی طرف سے غلطی ہو تو انہیں ٹوکتا ہوں، صاحب امامہ ہو تو بھی اس کے خلاف میں بات کر دیتا ہوں۔ میں کسی سے کوئی مروت نہیں کرتا اہل بیت کے سامنے، نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کی ہمراہی میں اپنے کل وجود کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ کیا بیچتے ہیں لوگ، کیا ہے کہ جو جن سے میں خوف کھاؤں، جن سے میں ڈروں؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہونا ہے، پورے وجود کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ کونوا مع الصادقین، فرش پہ آئیں گے تو مع الصادقین، مسجد میں جائیں گے تو مع الصادقین، درگاہ پہ جائیں گے تو مع الصادقین، ماتم کریں گے تو مع الصادقین، فرش سے اٹھیں گے تو غیر صادقین کے ساتھ، مسجد سے باہر نکلیں گے تو غیروں کے ساتھ، منبر پہ رہیں گے تو مع الصادقین، منبر سے اتر جائیں گے تو جھوٹوں کے ساتھ۔ نہیں عزیزو، پوری زندگی جب تک پوری زندگی صادقین کی میت میں نہ ہو تو انسان کمال کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں ناکام ہوگا ہی، کہیں نہ کہیں وہ گر جائے گا، کہیں نہ کہیں شکست کھا جائے گا۔ لیکن اگر صادقین کے ساتھ ہے اور مکمل طور پر صادقین کے ساتھ ہے تو یہ صادقین کی میت انہیں صادقین کا سایہ بنا دے گی۔ توجہ کیجئے گا کہ بات میں کہہ رہا ہوں، ہم اگر اپنے پورے وجود کے ساتھ صادقین کے ساتھ ہو جائے تو اب صادقین کا سایہ بن جائیں گے ہم، اور جب صادقین کا سایہ بن جائیں گے تو یہ جو صادقین ہیں یہ دیکھ کر ہم پر فخر کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید نے ایک بات نقل کی ہے کہ کسان جو ہے زمین میں جو دانہ ڈالتا ہے، یہ دانہ اگر کہیں بنجر زمین میں پڑ جائے تو کیا ہوگا؟
جہاں سایہ ہو سورج کی روشنی نہ آتی ہو کیا ہوگا؟ جہاں پانی اسے نصیب نہ ہو تو کیا ہوگا؟ سڑ جائے گا، گل جائے گا، دانا نہیں نکلے گا، سوکھ جائے گا۔ لیکن اگر یہ دانا ایک صحیح زمین میں پڑے، صحیح جگہ ہو، اس پر سورج کی روشنی بھی پڑے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو کسان دانا ڈال رہا ہے زمین میں، یہ جب نکلتی ہے، اس کی کوپلیں نکلتی ہیں، شروع میں یہ نکلتا ہے، پودا بڑا ہوتا ہے، اور بڑے ہونے کے بعد جب یہ چاہے مثلاً کھیت کی شکل ہو تو کھیت مکمل تیار ہو جائے، اور اگر درخت کی شکل ہو مکمل درخت تیار ہو جائے، تو کسان جب اس کھیت کو یا اس درخت کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے اسے، ارے یہ اتنا بہترین درخت ہو گیا، اسے اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اپنے بذر وجود کو، ہمیں اپنے دانے وجود کو سڑی گلی زمینوں کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ ہمارا وجود بہت قیمتی ہے، اسے قابل کاشت زمین کے حوالے کرنا ہے، اسے ایسی جگہ دینا ہے جہاں آفتاب امامت کی روشنی پڑ رہی ہو، جہاں باران رحمت نازل ہو رہی ہو۔ اگر ہم نے اپنے کل وجود کو ایسی جگہ دیا جہاں پر زمین بھی اچھی ہو، جہاں پر سورج کی مکمل روشنی بھی پڑ رہی ہو، جہاں پانی بھی مکمل طور پر نصیب ہو رہا ہو، وہاں جب یہ تیار ہوگا، یہ انسان باکمال بن کر کھڑا ہوگا، تو صرف مالک اشتر کو دیکھ کر مولا کائنات خوش نہیں ہوں گے، ہمیں اور آپ کو بھی دیکھ کر یہ کہیں گے انی احب روحک، اے میرے چاہنے والوں، جب تم میرا سایہ بن گئے ہو، اب تمہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل میت ایسی ہو کہ پھر گام بگام قدم بقدم کل وجود اپنا امام کے حوالے کر دیں، کہیں پہ بھی خودیت رہی نہ جائے، ہم کیا ہیں یہ تصور ہی نہ ہو، ہمارے بچے کیا ہیں، ہمارا خاندان کیا، کچھ نہیں۔ انسان اگر اپنے پورے وجود کو امام کے حوالے کر دے تو پھر یہ میت جو ہوتی ہے یہ انسان کو اس دنیا میں سربلند بناتی ہے، اور آخرت میں تو پھر فرشتوں کی لائن لگے رہے گی پروردگار کی طرف سے، سلام علیکم سلام علیکم، رب کی طرف سے سلام آئے گا اس انسان کے اوپر۔ اگر یہ میت مکمل طور پر پوری وجود کے ساتھ میت ہے تو پھر وقت کیسا بھی آ جائے، کتنا بھی سخت وقت ہو، کتنی بھی دشواریاں ہوں، انسان صادقین کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لہذا کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے سب کو موقع دیا تھا، موقع، شب عاشور موقع دیا، جاؤ چلے جاؤ، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ وہاں پہ اب تفصیل نہیں ہے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، الگ الگ بیانات ہیں، جناب عباس کا الگ بیان ہے، جناب زہیر کا الگ بیان ہے، جناب سعید کا الگ بیان ہے، سب کی تفصیل کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا، شب عاشور ان اصحاب نے جو وہاں پر دعویٰ کیا تھا، روز عاشور اس دعوے پر کھڑے اترے۔ یہ آئے تھے من کان یصبر علی حد السیف وطعن السنہ، یہ سن کر جو آئے تھے وہ روز عاشور ڈٹے رہے، کھڑے رہے۔ اور ایک منزل ہے کہ واقعی میں چونکہ ہم اور آپ سنتے سنتے عادی ہو جاتے ہیں تو ہمیں کچھ اس میں عجیب نہیں لگتا، نیا نہیں لگتا ہے، لیکن اگر انسان غور کرے تو یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے اس زمانے کے لیے عبرتیں ہیں کہ جہاں پر صرف دعویٰ کافی نہیں ہوتا ہے، صرف دعویٰ نہیں کیا تھا شب عاشور اصحاب حسین نے، اس بات کی منزل میں، دلیل دینے کی منزل میں اتنا مکمل کھڑے اترے تھے کہ آج تک دنیا انہیں سلام کر رہی ہے۔ سعید ابن عبداللہ
نام سنا ہوگا نماز ظہر جس وقت امام حسین ادا کر رہے ہیں، ارے یہ بھی ایسے لوگوں کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ امام کہیں کہ فلاں اور فلاں تم ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہ خوش نصیبی ہوتی انسان. ہمیں اور آپ کو ایسی منزلوں پر دل سے یہ دعا ہونی چاہیے کہ خدایا ہمیں بھی اس منزل پر پہنچا کہ ہمارا امام ہم پر اعتماد کر سکے. اس لیے کہ اگر اعتماد نہ ہوا نا، یہ ظہور ٹلتا جائے گا، نسلیں گزرتی جائیں گی، ہماری ظہور آئے گا نہیں، ظہور ہوگا نہیں، امام آئیں گے ہی نہیں جب تک ہمارے اوپر اعتماد نہ ہو جائے. کم سے کم خدا اتنا اعتماد ہمارے امام کو ہم پر ہو جائے کہ ہمارا امام پردے غیب کو پلٹ دے اور دنیا میں ظاہر ہو جائے. عزیز و سعید سے اور جناب زہیر سے کہا آگے آ جاؤ، سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں نماز ادا کر لوں. اب جناب سعید امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں اور جناب زہیر صفوں کی نگرانی کر رہے ہیں. صفوں میں جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو تیر نہ لگے. جناب سعید کے لیے ایک عجب جملہ لکھا ہے تاریخ نے، مقاتل کتاب میں یہ جملہ ہے، جناب سعید امام کے ساتھ ساتھ، امام کے اٹھنے بیٹھتے قیام قعود کے ساتھ جناب سعید اپنے چاروں طرف سے اتنا مستعد تیار تھے، جس طرف امام کی پرچھائی جاتی تھی سعید کھڑے ہو جاتے تھے کہیں کوئی تیر امام کو آ کر نہ لگ جائے. 12 تیر جناب سعید کے جسم پر لگے ہیں، 12 تیر. اب یہ 12 تیر جب جناب سعید کے جسم پر لگے، جناب سعید اپنے جسموں پر یہ تیر لے رہے تھے. اب جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا تھا جہاں جناب سعید کے تیر نہ لگا ہو. اب اس کے بعد 13واں تیر آیا. جناب شیخ مفید علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، جب 13واں تیر آیا ہے میں اسی منزل پر پڑھتے ہوئے کانپ جاتا ہوں کہ یہ منزل کتنی سخت ہے. 13واں تیر آیا ہے، جناب سعید میں اب سکت نہیں رہ گئی ہے، لیکن ایک فکر ہے کہ امام کی نماز ختم ہو جائے، امام کی نماز ختم ہو جائے. جس کے 12 تیر لگ گئے ہو، جسم کا خون نکل چکا ہو، وہ کیسے توان لا سکتا ہے؟ لیکن ایک جذبہ میت ہے جو جناب سعید کو کھڑا کیے ہوئے ہے. 13واں تیر جب آیا ہے، یہ مقتل کا واقعی مفکرہ ہے جہاں روح کانپ جاتی ہے یہ پڑھتے ہوئے. جناب سعید نے چہرے پر بڑھ کر یہ تیر لیا ہے. انسان اپنے چہرے کا بچاؤ ہر چیز سے کرتا ہے، لیکن چونکہ سعید اپنے کل وجود کو امام کے سپرد کر چکے تھے، لہذا 13واں تیر امام کے سامنے جو آ رہا تھا سعید نے اپنے چہرے پر لیا. ادھر امام کا سلام ختم ہوا، ادھر جناب سعید زمین پر گرے. امام نے سعید کا سر اپنے گود میں لیا. جناب سعید اس سے قبل کہ کچھ امام کہتے، فوراً امام سے کہتے مولا یہ بتائیے کیا میں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا؟ کیا میں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا؟ اب یہاں پر مجھے سعید سے کہنا ہے، جناب سعید بن عبداللہ، آپ جب تک زندہ تھے آپ نے ایک تیر بھی امام کی طرف نہیں آنے دیا، آپ نے کوئی تیر امام کے جسم نہیں لگنے دیا. لیکن سعید آپ کے جانے کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ اب نہ عباس رہ گئے نہ علی اکبر رہ گئے، اب کوئی نہ رہ گیا تھا. سعید کون تھا جو امام کو تیروں سے بچاتا؟ لہذا مقتل نے لکھا اتنے تیر آئے تھے کہ امام کا جسم کل قلفز ہو چکا تھا، امام کا جسم 13 تیروں سے بھر چکا تھا. جب امام زمین پر آئے ہیں، اب زمین پر آنے کی کیفیت کیا ہے عزیزو؟ وہ انسان جس کے جسم میں صرف تیر لگے ہوں، اور اس میں ساتھ میں ایک تیر وہ بھی ہے جو قلب امام پر لگا ہے. یہ تیر واقعی وہ تیر ہے جو قلب امام پر لگا ہے، جس کے لگنے کے بعد فرزند زہرا گھوڑے پر سنبھل ہی نہ سکا، گھوڑے پر ٹھہر ہی نہ سکا. یہ تیر وہ تھا. سارے تیر امام کے جسم میں لگے، امام نے کسی تیر کو نہیں نکالا، لیکن یہ 3 پھل کا تیر وہ تھا کہ جو امام کے قلب پر لگا. اور اس کا اثر یہ تھا، مقاتل نے لکھا کہ امام کے سینے سے خون کا فوارہ روا ہو گیا، امام کے سینے سے خون کا فوارہ روا ہو گیا. اس لیے کہ 3 شعبے کا تیر تھا، 3 پھل کا تیر تھا. اس کی خاصیت یہ تھی، یہ اندر جانے کے بعد جس میں پھنس جاتا ہے، اسے آگے سے نکالا جائے تو کلیجہ باہر آ جائے. لہذا امام نے
اپنے سینے کو گھوڑے کی پشت پر دبایا اور یہ تیر پیچھے سے نکالا. تیر نکلتے ہی خون کا فوارہ جاری ہوا. یہ فاطمہ کا لال گھوڑے پر آیا. عزیزوں جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر حسین آئے ہیں تو ایک شاعر کہتا ہے, فارسی زبان کا شاعر, بلند مرتبہ شاہی زصدر زی افتاد, اگر غلط میں کنم عرش پر زمین افتاد. یہ آسمان زمین پر آیا, شمر کند خنجر لے کر بڑھا. اب وہ بے ادبی کی دیکھنے والی بہن برداشت نہ کر سکی, فضا میں آواز گونجی, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا, سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.